بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، آج پاناما آمد درآمد کیس کی دوسری سماعت تھی جے ٹی رپورٹ جمع ہونے کے بعد، اور آج جو شریف فیملی کے وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، ان کے دوسرے دن بھی دلائل جاری رہے۔ کل بھی وہ اپنے دلائل جاری رکھیں گے، پھر شاید اسحاق ڈار صاحب کو جو وکیل ہے ان کی باری ہے۔ آج عدالت میں ہوا کیا دلائل دیے خواجہ حارث صاحب نے، اور عدالت کے ریمارکس کیا تھے، اس سب پر روشنی ڈالیں گے تفصیل کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے شام صاحب، جو عدالت کے باہر عدالت لگتی ہے، میں اس کی جانب، جیسے کل بھی ہم نے اسی پیٹرن سے پروگرام کا آغاز کیا تھا، اس سے ہم آغاز کریں گے۔ لیکن چونکہ آپ آئے ہیں بحریہ ٹاؤن سے ابھی میرا خیال ہے، تو وہاں جو چیمپئنز کرکٹ ٹرافی جیتنے والی قومی کرکٹ ٹیم ہے، اس کے اعزاز میں تقریب برپا کی گئی تھی، تو 10 لاکھ روپے فی کھلاڑی تحفہ دیا گیا انعام کی صورت میں، اور سرفراز جو ٹیم کے کپتان ہیں اور فخر زمان جنہوں نے انڈیا کے خلاف سینچری جڑی تھی، ان کو ایک کنال پلاٹ کا انہوں نے جو تحفہ ہے وہ دیا ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے کھلاڑیوں کو ایک کامیابی کا گرد دیا، جو میں نے سنا تقریر میں، پہلے وہ نہ سن لیں۔ اصل نجم سیٹھی صاحب بھی تھے، ہاں نجم سیٹھی صاحب بھی، اور 50,000 پاؤنڈ کا ایک چیک بھی دیا انہوں نے ٹیم کے لیے، جو پہلے اعلان کیا تھا ایک وقت میں ملک ریاض صاحب نے، اور ملک ریاض صاحب نے تقریر بھی کی اور نجم سیٹھی صاحب کی بھی تعریف کی۔ حقیقت میں یہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ لائق تحسین ہیں کہ تمام تر مشکلوں کے، مخالفتوں کے، تانوں کے، گالیوں کے، انہوں نے حتیٰ کہ مین ہینڈلنگ بھی کی گئی ان کی اہلیہ کی، کرکٹ ٹیم کو آگے بڑھایا، اور پی ایس ایل جو ہے وہ بنائی، اور اس کے بعد ایک مہاجر العقول کامیابی حاصل کی، ایک نئی توانائی کرکٹ کے میدان میں دوڑ گئی۔ بالکل۔ تو بہرحال اب وہ کامیابی کا گر انہوں نے کھلاڑیوں کو دیا۔ ملک صاحب نے جو گفتگو کی وہ کھلاڑیوں کے لیے ایک بہت کام کی چیز تھی، اور ان کے جو سیلز کے انچارج ہیں، جنرل مینیجر یا ڈائریکٹر شاہد صاحب، انہوں نے بھی، شاہد قریشی، انہوں نے بھی کھلاڑیوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا میں 2,000 روپے پر بحریہ ٹاؤن میں آیا تھا۔ اچھا، پہلی ملازمت؟ ہاں جی، اور آج میں سیلز کا سربراہ ہوں۔ واہ! تو اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ محنت جو ہے اس کی کیا قدر ہوتی ہے اور کتنا پھل ملتا ہے۔ چلیں جی، ملک صاحب نے کیا کامیابی کا گر آج سکھایا کھلاڑیوں کو، ذرا دیکھیے، انہی کو زبانی سنیے۔ میرا پاکستانی ٹیم کے ینگ بچوں کو ایک مشورہ ہے کہ میں نے خود بھی زندگی میں بہت غربت دیکھی ہے۔ کامیابی کے بڑے سمپل راز ہیں جن کو آپ فالو کر کے ترقی کر سکتے ہیں، اور اس میں اللہ کے کرم سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت ہے، اس کے بعد اپنے کام سے لگاؤ ہے، اور دل اور دماغ کو کلیئر رکھنا ہے۔ پیسے کا آپ نے لالچ نہیں کرنا، پیسہ آپ کے پاس خود آ جائے گا۔ اگر نہ آیا تو آپ مجھ سے آگے لے جائیے گا، اگر میری یہ کمٹمنٹ ہے آپ سے۔ اگر آپ نے پیسے کے پیچھے گئے تو اپنا فیوچر بھی تباہ کر لیں گے، قوم کو بھی تباہ کر دیں گے، پاکستان کا نام بھی تباہ کر دیں گے، اور اپنے آپ کو بھی خراب کر لیں گے۔ کامیابی کے بڑے سمپل راز ہیں جو دنیا میں جن لوگوں نے ترقی کی ہے، دنیا کے 39 ریچسٹ پرسن آف دی ورلڈ کی میں نے کتاب پڑھی ہے، 35 وہ میری طرح کے تھے اور آپ کی طرح کے ہیں، اور آپ کے پاس ابھی بہت لمبا فیوچر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات انسینٹیو پر بنائی ہے، اور انسینٹیو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بحریہ ٹاؤن نے جب دینا شروع کیا تو اور لوگ بھی دیں گے، اور پی سی بی بھی دے گی، اور اس سے زیادہ انسینٹیو انشاءاللہ دیں گے۔ یہ کچھ ہمارے کھلاڑی جب پختہ نہیں ہوتے تو کچھ بہک جاتے ہیں، جو معاملہ 2010 میں بھی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوئے، تو ان کے لیے بڑا اہم پیغام ہے یہ۔ اصل میں یہ صرف کرکٹ کے کھلاڑیوں کے لیے پیغام نہیں ہے، یہ سیاست کے کھلاڑیوں کے لیے بھی پیغام ہے، ہر شعبہ زندگی، یہ میڈیا کے کھلاڑی جو ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ ملک صاحب سب کو تو انسینٹیو دینے سے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسینٹیو جو ہے نا، وہ تو اللہ دینا ہے۔ دیکھیں، ہر شخص کو اس کے اندر ایک موجود ہوتا ہے، اور آپ پاکستان میں اب دیکھیے، اگر ہم دیکھیں کیا قائد اعظم محمد علی جناح کی ہم اس لیے عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی جائیداد چھوڑی؟ نہیں بالکل، کیا ان کی جد و جہد جو ہے اس کی، اور ان کا جب وہ طالب علم تھے تو اس وقت چند 100 پاؤنڈ ان کو وہاں ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہوں گے، 2-3 ہزار ہوں گے جو بھی تھے، وہ ساری جو ان کی جمع پونجی تھی وہاں، اور جو اخراجات تھے، اس کی تفصیل ایک ایک پیسے کی آج بھی موجود ہے۔
ان کے پیپرز میں جا کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. گاندھی جی ہندوستان کے مہاتما اور ایک جھگی میں جھونپڑی میں زندگی گزاری, اور کپڑا جو ہے یعنی دھوتی اور لنگوٹی میں, اور چرخہ کاتا, کھدر پہنا, اور بکری جو تھی اس کا دودھ پیا, اور اس اور پوری قوم کو لیڈ کیا اور ایک نئی توانائی بخشی. ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بہت بڑے نواب تھے, 2 ضلعوں پہ ان کی جاگیر تھی, اور ان کا جو ڈائننگ روم ہے جو اس وقت پاکستانی سفارت خانہ ہے دلی میں, اس میں کچھ 64 آدمی شاید ایک وقت میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے. اتنا وسیع ہے, اتنا وسیع, 64 کے لگ بھگ میرا خیال. اور جب وہ رخصت ہوئے ہیں تو ان کی بنیان پھٹی ہوئی تھی بالکل. انہوں نے کوئی کلیم نہیں منظور کرایا, اور ان کی جو بیوہ تھیں, ان بیوہ کو 5,000 روپیہ پینشن منظور کی گئی حکومت پاکستان میں, اور ان کو رہنے کے لیے ایک 5 سال کے لیے سرکاری مکان دیا گیا, اور ان کے بچے جو پوتے اور پڑپوتے جو ہیں آج بھی ان کو ان کا چھوٹا موٹا کلیم جو ہے اس کے مطابق زمین نہیں مل سکی. یہاں وہ ان کا ایک خاندان جو ہے وہ یہاں آباد ہے لاہور میں, نواب ولایت علی خان کے جو بچے ہیں پوتے ہیں ان کے بیٹے کے, اور وہ یہاں سٹی مسلم لیگ کے صدر رہے, اور آج بھی ان کی زمین نہیں ملی, اس کا جھگڑا نہیں طے ہوا, اور عدالتیں جو ہیں ہماری ان کی سنوائی کر نہیں رہی, اور انتظامیہ اس طرف توجہ نہیں دے رہی. تو میری گزارش یہ ہے کہ اب جو بازار سیاست میں بالکل جس چیز کا ہنگامہ ہے, اور جس طریقے سے الزامات پاناما کے ہنگام جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے, تو اس پہ تو مجھے وہ آج میں نے ابھی یہ دیکھا, تو میں آپ کو میرا خیال ہے کہ وہ بھی سنا دیا جائے لگے, تو اس لیے کہ آپ پاناما کی طرف جائیں پہلے. وہ مبشر علی زیدی صاحب کی ایک کہانی چھوٹی سی جو ہے 100 لفظوں کی, 100 لفظوں کی ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس ہے, ہم نکال لیتے ہیں, لیکن میں پہلے ذرا بیانہ سنانا, وہ بھی آج سنا دیجیے. وہ میں آج زیدی صاحب کی کہانی ضرور سناؤں گا, بڑی قابل غور کہانی ہے, وہ بھی سب کے لیے ہے. بالکل ماشاءاللہ یہ جو حمام ہے سیاست کا, اب ہم اس میں کر کے رہے ہیں, اس میں 35 سال کے مردے قبروں سے نکال رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا احتساب کر رہے ہیں, ان کے والد صاحب کا کھاتا کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو بڑے بڑے دندناتے پھر رہے ہیں یہاں, اور یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ احتساب برپا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. اب احتساب کے نام پر سیاستدان عدالت کے باہر کون سی عدالت لگاتے ہیں؟ سیاستدانوں نے دیکھیے, سیاستدانوں نے اسے ایک ہائیڈ پارک بنا لی ہے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کو. وہ دیکھتے ہیں ٹی وی کے کیمرے لگے ہیں, یہاں لائیو کوریج ہوتی ہے, اور جو بھی بکواس کر لے اس پر کوئی نوٹس تو کسی نے لینا نہیں ہے. عدالتیں تو یہ حد تک عزت کا کوئی مقدمہ ان کو سنتی نہیں ہے, اور جس قسم کی پگڑی دھوتی اتار لیں وہ اتار سکتے ہیں ہم یہاں. میں صبح روزانہ جب دیکھتا ہوں, اور طرح طرح کے جو ہے طرح طرح کے ہر قماش کے سیاستدان وہاں موجود ہوتے ہیں, اور وہ اتنی گالی دے رہے ہوتے ہیں. وہ میں سنا دیتا ہوں, آپ رہنے دیں, میں ان کی زبان سنا دیتا ہوں. اور عدالت کوئی نوٹس لینے کو تیار نہیں. اچھا, زیدی صاحب کا اپنے ذکر کیا تھا, ان کی کہانی کا آج کو عنوان تھا چور. وہ لکھتے ہیں, مبشر علی زیدی قومی دولت کا لٹیرا ہے, بجلی چور شہری نے الزام لگایا. مبشر علی زیدی ٹیکس نہیں دیتا, رشوت خور سرکاری ملازم نے اعلان کیا. مبشر علی زیدی سے لوٹی ہوئی قومی دولت واپس لی جائے, منافع خور تاجر نے مطالبہ کیا. مبشر علی زیدی کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے, ایک اشتہاری ملزم نے واویلا مچایا. مبشر علی زیدی کو غلط بیانی کی سخت سزا دی جائے, جعلی ڈگری والے وکیل نے اپیل کی. مبشر علی زیدی کو تا حیات نااہل قرار دیا جائے, دھاندلی کر کے رکن اسمبلی بننے والے رہنما نے اخبار میں بیان جاری کیا. اب آپ دیکھیے, جیسے آئی ڈان نے جسے سرکس کہا ہے, ہاں جی, کہ سرکس لگائی جاتی ہے باہر, بلکہ تھیٹر کا لفظ بھی انہوں نے اداری میں استعمال کیا. تھیٹر سے سرکس سے بہتر ہی ہو. اچھا, اس میں کوئی ڈھنگ کے لوگ تو ہوتے. بات یہ ہے, اور عدالت جو 30 سال 35 سال پرانے ہیں,
معاملے جو پھرول رہی ہے وہ ایک سامنے کی حقیقت جو ہے اس کا نوٹس نہیں لیا جا رہا. اچھا جی آج میرے لیے اسے دیکھیے سوسائٹی میں ایک محاذرائی پیدا ہو رہی ہے, تلخیب بڑھ رہی ہے, جھگڑے جنم لینے کا خدشہ ہوا ہے. جھگڑا تو ہوا ہے, ہاں جی جھگڑا آج ہوا ہے. لیگی کارکن اور جو تحریک انصاف کے کارکن وہاں موجود تھے اپنے رہنماؤں کے ساتھ, وہ گتھم گتھم ہے باقاعدہ, ہاتھا پائی باقاعدہ آج ہوئی ہے. وہ نوٹس نہیں لیا, گلی گلی میں جنگ ہو گئی ہے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ آج بڑی دقت ہمیں شاہم صاحب پیش آئی, ہمیں بھی اور ہماری پوری ٹیم کو, کیونکہ ہر گفتگو کرنی ہوتی ہے اور اس نے کچھ شگوفہ جوڑنا ہوتا ہے. اب ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ کون سے جو ان کے بیانات ہیں ان کا انتخاب کریں اور وہ ناظرین تک پہنچائیں. تو کچھ کا ہم نے انتخاب بالآخر کر لیا. سب سے پہلے دیکھیے عابد شیر علی صاحب کیا فرما رہے ہیں. شیر رشید, تم کہتے ہو کہ میں ایک مزدور ہوں, مانا تم مزدور ہو. آج عابد شیر علی کا اس میڈیا کے توسط سے تمہیں چیلنج ہے کہ تم میری پراپرٹی اپنے نام کر لو اور اپنی مجھے دے دو. خود ہی پتا چل جائے گا کہ تم کتنے مزدور ہو اور تمہارے سورس آف انکم کیا ہیں. 85 میں ایک بندہ موٹر سائیکل سے چلا, آج محلوں کا مالک ہے, آج فارم ہاؤسز ہے اس کے پاس, موٹر وے کے ساتھ ساتھ اسی ہزاروں ایکڑ زمین اس کے نام ہے. اس کے پاس یہ چیزیں بیش قیمت چیزیں کہاں سے آ گئی. شیخ رشید, آج شاہ محمود قریشی کل بڑا بھڑک رہا تھا. چلے تمہیں بھی چیلنج کرتا ہوں, پہلے تو تم انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے, اس کے بعد تم نے پاکستان کے غریب لوگوں کا خون چوسا پیر بن کے, جعلی پیر, ڈبہ پیر. وہ ڈبل شاہ یہ ٹرپل شاہ ہے. پہلے جب پیپلز پارٹی کے دور میں یہ فورن منسٹر تھا, اپنے بیٹے کو امریکن سینیٹر کے ساتھ نوکری دلائی, ان کی چاپلوسی کی. آج میں شاہ محمود قریشی سے پوچھتا ہوں پورے قوم کے لیے, نذرانہ پیر سے پوچھتا ہوں جو نذرانے لیتا ہے, ایک پرچی نذرانے کی, جو چڑھاوے چڑھتے ہیں, قوم کو بتاؤ کہ کتنے ارب روپے کے چڑھاوے چلتے ہیں اور کتنے روپے. وہ بیگانی شادی میں دیوانہ دولہا, کل چودھری شجاعت صاحب بھی تشریف لائے تھے یہاں پہ, دولہا دیوانہ جو بیگانی شادی میں, اور بل بنائی آج اندر ہے. اگر چودھری صاحب سے NICL کے سکینڈل کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے, بینک آف پنجاب کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے, چودھری صاحب آپ کے بڑوں پر شریف خاندان کے بڑے احسان ہیں. اب انہوں نے یعنی ون گو میں نہ کسی کی عمر, نہ کسی کے تجربہ, نہ کسی کا احترام, کسی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. ایک بات سنیں, وہ جذبات ان کے اپنی جگہ, جو میری اطلاعات کے مطابق تو چودھری شجاعت حسین صاحب کے جو بڑے ہیں ان پر شریف فیملی کے بڑوں کے کوئی احسانات نہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب قومی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنا گھر جو ہے خالی کیا تھا کہ وہ وہاں آپ تشریف فرما ہو. اس وقت ان کا گھر نہیں تھا اسلام آباد میں, شاید آج بھی نہ ہو نواز شریف صاحب کا, تو چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر میں رہے تھے. تو اس لیے جو گفتگو کرنی ہے, اور جب حتیٰ کہ جنرل ضیاء الحق کی فیملی جو تھی, جب ان کو آرمی ہاؤس خالی کرنا پڑا تو چودھری شجاعت حسین یعنی چودھری کے والد جو تھے چودھری ظہور اللہ صاحب, انہوں نے بلکہ وہ تو اس وقت اللہ کو پیارے ہو چکے تھے, نہیں چودھری ظہور اللہ صاحب جو تھے انہوں نے وہ اپنا جو مکان ہے وہ یہی موجود تھے, حیات تھے اس وقت, غلطی لگ گئی مجھے, انہوں نے اپنا مکان خالی کر کے ان کے حوالے کیا. جب تک ان کا مکان اپنا بنا نہیں اس وقت وہاں منتقل نہیں ہوئے. تو یہ ایک چودھری صاحبان جو ہے ان کے ہاں ایک مروت ہے, دوسروں کے ساتھ اچھا تعلق ہے ان کا, تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ کہ کتے نہلاتے تھے, یہ کوئی بات ہے زبان ہے, نہیں وہ تو ان کے دیکھنا نہیں, وہ اب اس پہ ہم بحث کیا کر سکتے ہیں. وہ تو اس لیے نا کہ وہ جو یعنی بڑے بڑے زمیندار تھے, جاگیردار تھے, چلے ٹھیک ہے, اب اس کا سب یا تو سب کی جاگیریں اب ضبط کر لیتے ہیں. نا شام صاحب آپ کو سارے بیان سنا کے ایک سوال کرنا ہے, وہ سوال نہیں, ابھی دوسرے بھی کچھ سنا دیں. وہ سناتا ہوں, دوسرا سنانے لگا. یعنی ایک سکے کا ایک رخ کرنا سنائے نا. پہلے طلال چودھری, ہاں جی طلال چودھری, وہ بھی طلال چودھری تو وہ بڑا لازمی ہے سر, وہ فرمائش پہ آپ سن لیں کیا کہا. یہ سیاسی یتیم سپریم کورٹ سے انصاف نہیں اقتدار لینے آتے ہیں, اور سیاسی یتیموں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو سیاسی یتیم عوام نے کیا, آپ کو سیاسی لولے اور لنگڑے عوام نے کیا, اقتدار عوام دیتے ہیں.
अदालत आलिया से सिर्फ इंसाफ मांगता है। आप तो इक़्तिदार लेने आते हैं और खान साहब गली गली में शोर है कि नियाजी के पीछे कोई और है। कौन है भला जो सीपेक रुकवाना चाहता है? ये साजिश जिसके ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं, इसके कठपुतलियां इमरान और उसका भतीजा बिलावल है। ये हैं तलाल चौधरी साहब। इमरान का भतीजा कौन बिलावल है? अच्छा बिलावल ना वो यानी जरदारी साहब उनके भाई हो गए। भाई हो गए उन्होंने, भांजा नहीं कहा, हालांकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से उनके महाराष्ट्र थे, क्लास एक जमाने में पढ़ते रहे इंग्लैंड, तो भांजा कहना चाहिए, भतीजा बना दिया जरदारी साहब से कुर्बत ज्यादा जोड़ दी उन्होंने। अच्छा सर, अब जरा देखिए कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, फिर शेख साहब भी हैं, कमर जमान कायरा साहब भी हैं। पहले आपको शेख रशीद साहब सुनाते हैं जरा। वॉल्यूम 10 जो है जिसको ये खुलवाना चाहते हैं, ये खुद बहुत पछताएंगे कि हमने ये गलती की वॉल्यूम 10 को खुलवा के। और दूसरा, ब्रिगेडियर नौमान पे एतराज़ किया है। जब वो डॉन लीक में हो तो ठीक है जी, ब्रिगेडियर नौमान ने कमाल कर दिया। जब वो पठानकोट की JIT में हो तो कमाल कर दिया। जब वो नवाज शरीफ की JIT में आए तो कॉन्ट्रैक्ट पे है जी, पाकिस्तान के इदारों को मत तबाह करो। पहले भी जनरल भट्ट आपने मुतारफ़ कराया था, जजेस से पंगा ना लो, जर्नैलों से पंगा ना लो, सुप्रीम कोर्ट के आगे सरनगू हो जाओ। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर और नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर ये समझ रहा हूँ कि ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब नाअहल होने जा रहे हैं, बल्कि नाअहलियत के साथ साथ उनको अभी से फैसला कर लेना चाहिए कि अगर उन्होंने सिस्टम को चलाना है तो सुप्रीम कोर्ट के आगे सरेंडर करना होगा। अगर उन्होंने सिस्टम को चलाना है तो फिर उन्हें अदारों से पंगा लेना नहीं लेना होगा। और मैं इस केस को पहले मैं 4 हफ्ते। शाम साहब, पहले तो मुझे ये बताइए, ये नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर क्या होता है? यानी जो प्रैक्टिस नहीं करता, अच्छा, सिर्फ अपने कानूनी मशागल में मसरूफ रहता है, अदालत के सामने पेश नहीं होता। अगरचे के शेख साहब अब प्रैक्टिसिंग लॉयर हो चुके हैं, खुद अपनी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी वकालत आप की है। हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जरा फवाद, मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने तो सरेंडर कर चुकी है, इसीलिए तो पेश हो रहे हैं शरीफ फैमिली, इसीलिए तो पेश हो रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब जरा सुन लें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके सामने सरे तस्लीम काम करना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब सुनिए जरा। जो आर्गुमेंट्स किए हैं वो ये है कि जी आप मुकदमा जो है वो नैब कोर्ट को भेज दें। जो तासुर है वो ये आता है कि नैब कोर्ट को आप मुकदमा भेज दें और हमें जो है वो यहाँ पे जो है वो ना करना पड़े। हमें इत्तेफाक है इस बात से, प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करके मुकदमा नैब कोर्ट को भेज दिया जाए, बिल्कुल सही है, और जाना भी नैब कोर्ट को ही है। जो 14 साल की सज़ा और 10 साल की नाअहली, वज़ीर आज़म को इससे कोई मुआवजा ही है जो बचा ले तो बचा ले, वरना ये एक दीवार के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अब सर वो सवाल जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था ना कि भाई मैं जहांगीर बदर साहब को जज बनाना चाहती हूँ, चीफ जस्टिस, दिल चाहता था उनका। मेरा ख्याल लगता यह है कि फवाद चौधरी साहब को भी इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। जिस तरीके से वो फैसले अनाउंस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के खुद साख्ता तर्जमान बने हुए हैं, वो भी एक दीदनी बात। चले, अब वो सवाल जिसकी बुनियाद पर मैंने इतने सारे ये सब जो बयानात हैं सियासतदानों के वो ऑन एयर किए, माइक, कैमरा और फिर डाइस देखकर, ये हमारे सियासतदानों को क्या हो जाता है? आज तो मैंने देखा लियाकत बलोच साहब वो भी सारे थे जी, कमर जमान का। भाई असल बात यह कि अब तो अट्रैक्शन हो गई ना कि जब माइक लगा हुआ है, कैमरे मौजूद हैं, तो और जो कुछ मुंह में आए आप कह सकते हैं, वो टेलीकास्ट हो सकता है। तो अब ऐसी सूरत में तो फिर कोई पागल ही होगा जो घर में बैठे, बल्कि जो लोग सियासतदान वहां नहीं पहुंचते उनसे सवाल होना चाहिए कि आपको क्या हुआ है। ये बड़ा आम सवाल, आपको नॉर्मल आदमी है कि नहीं है? वैसे हम सब क्या ख्याल है, कॉमेडी फिल्म बन जाएगी 60 मिनट की इनके बयान अगर मतलब पूरे पनामा से ज्यादा बन सकती है। देखिए असल बात यह है, मगर मुझे हैरत यह है कि अदालत नोटिस क्यों नहीं ले रही, क्यों इनको लगाम नहीं दे रही, क्यों यहां से कैमरे नहीं उठवा रही, क्यों यहां तमाशा लगवा रखा है। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद असल काम की जानिब हम रुजू करेंगे। जो आज अदालत के अंदर हुआ वो रिपोर्ट करेंगे, उस पर शाम से तज्जिया एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ये चॉइस ज़रूर साहब के हवाले से एक वज़ाहत नहीं, ये वज़ाहत ज़रूरी है कि मेरी ज़ुबान गोता खा गई। देखिए, चौधरी ज़हुरुल्लाह शहीद जो हैं 25 दिसंबर 1981 को उनको अज़ुल्फ़कार के जो कारिंदे थे उन्होंने गोली का निशाना बनाया और जनरल ज़ियाउल हक रुखसत हुए 17 अक्टूबर 1988 को। तो जनरल ज़ियाउल हक का जब इंतकाल हुआ या शहीद हुए वो, तो उस वक्त चौधरी शुजात हुसैन साहब चौधरी फैमिली के सरबराह थे और उन्होंने अपना घर जो है हाली रोड पर वो उनकी जनरल ज़ियाउल हक की फैमिली को पेश कर दिया कि जब तक मकान उनका बनता नहीं वहीं रहे। और उन्हीं ने जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो थी माजूल हुई, उन्होंने ही अपना घर जो था इस्लामाबाद का, उसका ऊपर का हिस्सा पूरा उनकी खिदमत में पेश कर दिया कि वो यहाँ क़याम फरमा हों और अपने मामलात जो है वो आगे बढ़ाएं। ये आप शेर अली नोट कर लें, ध्यान से सुन लें, वरना क्लिप उनकी खिदमत में अरसाल कर दूंगा चौधरी व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं और चौधरी परवेज़ अली साहब, और एक बात और भी है, चौधरी परवेज़ अली साहब इसका बार बार जिक्र करते हैं कि जो जब नवाज शरीफ साहब जद्दे चले गए तो उनके जो फैमिली के अरकान यहाँ थे, जो जिसमें हमदा शहबाज शरीफ साहब थे, वो अपना कारोबार देख रहे थे और उनको फैसिलिटेट किया जिस हद तक मुमकिन हो सकता था चौधरी परवेज़ अली साहब ने, और उनसे कोई तारुज़ नहीं किया किसी भी किस्म का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इमरान वसीम साहब अभी टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। कमरे अदालत के अंदर ख्वाजा हारिस साहब ने क्या कहा, मौज़र जज साहबान ने क्या रिमार्क्स दिए, उनसे जान लेते हैं। इमरान वसीम, क्या देखा फिर आज आपने दूसरे दिन की समात में? आंखों देखा हाल। जी बिल्कुल जामी, काफी मुश्किल दिन था। जो वजीर आजम के वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनको काफी जो तीखे और सख्त सवालात का सामना करना पड़ा है जजेस की जानिब से, खास तौर पर जो लंदन फ्लैट की मनी ट्रेल हैं या उनकी खरीदारी के जो सोर्सेज हैं उसके हवाले से। आज जब उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया है तो उनकी जानिब से जो पहला अटैक जो GIT की रिपोर्ट के ऊपर किया गया है वो ये था कि जो मैंडेट दिया गया था GIT को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के जरिए, वो ये था कि उन्होंने 13 सवालात की तहकीकात करनी थी, लेकिन GIT ने अपने मैंडेट से तजावुज किया और उन तमाम मुकदमात के ऊपर अपनी जो है वो रिकमेंडेशन और फाइंडिंग दी है, जिन मुकदमात को मुख्तलिफ अदालती हुक्मनामों के जरिए जो है वो बंद किया जा चुका है। जब जिसके ऊपर अदालत का ये कहना था कि हमने GIT को ये अख्तियार दिया था कि जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, चाहे वो FIA के पास है या NAB के पास है, उनका जायजा ले, क्योंकि वो जो भी मुकदमा थे वो इंटरलिंक करते थे लंदन फ्लैट की मलकियत के साथ, और असल काम GIT का यही था कि लंदन फ्लैट की जो मनी ट्रेल है उसका सुराग लगाना था। लेकिन और आज भी जो मनी ट्रेल है लंदन फ्लैट की वो एक मिस्ट्री है। इसके बाद जो है वो जो ख्वाजा हारिस थे उनकी जानिब से कहा गया कि वो रिकॉर्ड तो देख सकते थे, लेकिन वो मुकदमात जो अदालती अहकामात पर बंद हो चुके थे उन्हें खोलने की सिफारिश जो है वो GIT नहीं कर सकती थी, जिसके ऊपर अदालत का ये कहना था कि GIT की जो भी सिफारिशात हैं उन्हें तस्लीम करने या तस्लीम ना करने का जो अख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट का है। अदालत ने GIT की जो फाइंडिंग है या सिफारिशात हैं उनको नहीं देखना, बल्कि जो दस्तावेजात उन्होंने अपनी रिपोर्ट के साथ दी हैं उनको देखना है। जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि जो भी दस्तावेजात GIT की जानिब से हासिल की गई हैं वो कानूनी जो एक चैनल है, जो तरीकाकार है, उसके मुताबिक हासिल नहीं की गई। बरतानिया से जो दस्तावेजात हासिल की गई वो एक प्राइवेट लीगल फर्म की खिदमात हासिल करके जो है वो हासिल की थी GIT ने, जबकि तरीकाकार ये होता है कि यहाँ से पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए एक खत जो है वो लिखा जाता है बरतानवी हुकूमत को, और वहाँ से दस्तावेजात जो है वो हासिल किए जाते हैं। यानी वजारत खारजा का जिक्र किया गया। जी बिल्कुल, वजारत खारजा, और फिर इसमें मलका बरतानिया का जिक्र भी किया मौज़र जज साहबान ने। वो जस्टिस शेख अजमत सईद ये कह रहे थे कि ये जो भी इस तरह की खतो किताबत होती है वो जब कोई एक बॉडी नोटराइज हो जाती है या उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो फिर वो बॉडी जो है दूसरी हुकूमत को खत लिखती है, फिर वो हुकूमत जो है अपना एक बंदा जो है वो उसका तयन करती है या तकर्रुर करती है, तो फिर वो जो भी खतो किताबत होती है फिर उन दोनों के दरमियान होती है और मुतलका हुकाम एक दूसरे के साथ खतो किताबत करते हैं। तो बराह रास्त मलका बरतानिया को जो है वो चिट्ठी नहीं लिखी जा सकती थी, बल्कि जो डेजिग्नेट अफसरान थे उनके दरमियान खतो किताबत होनी थी। जबकि ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि जो FZE के हवाले से दस्तावेजात का GIT ने जिक्र किया है, इस हवाले से जब प्राइम मिनिस्टर उनके सामने पेश हुए तो कोई भी सवाल FZE कंपनी के हवाले से नहीं किया गया। एक बात उन्होंने क्लियर ये भी की
کہ جو 100 ملین کی ڈونیشن جو ہے وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کو دی تھی وہ دراصل 100 ملین نہیں تھی. اس حوالے سے جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں جو ہے وہ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے, بلکہ وہ ڈونیشن ابتدائی طور پر 145 ملین تھے, بلکہ ڈونیشن نہیں تھی, 145 ملین کی رقم دی تھی جس میں 100 ملین ڈونیشن کے تھے اور 45 ملین جو تھے وہ قرض دیا گیا تھا اپنی پارٹی کو, جو انہیں بعد میں واپس کیا گیا. جس کے اوپر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا جو یہ شکوہ ہے کہ ایف زیڈ ڈی کے حوالے سے جی آئی ٹی نے آپ سے سوال نہیں کیا تھا, تو ہم آپ سے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ بتا دیں کہ کیا وزیر اعظم اس کمپنی کے مالک ہیں یا نہیں, کیا اس کے چیئرمین ہے یا نہیں, کیا ان کا کوئی اقامہ بنا تھا یا کوئی انہوں نے تنخواہ لی. جس کے اوپر خواجہ حارث نے یہ کہا کہ کمپنی کے جو مالک ہیں وہ حسن نواز ہیں اور وزیر اعظم نے اس کمپنی کے بطور چیئرمین جو ہے وہ کوئی تنخواہ جو ہے وہ نہیں لی تھی, اور یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ اس کمپنی کے حوالے سے وزیر اعظم کا احکامہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جب عدالت یہاں پہنچی کہ ایک جواب تھا جو نہیں آ رہا, یعنی یہ اثاثے ہیں, یہ وسائل ہیں, اور یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب ٹرائل کورٹ میں اس کی جواب دینا ہے, یہ یہاں کرنا ہے, ہمارا کام آسان بنائیے, وہ کیا معاملہ تھا, کیسے اسے سم اپ کیا پھر خواجہ حارث صاحب نے؟ خواجہ حارث صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو اثاثوں کا ایشو ہے, جے آئی ٹی میں جب پرائم منسٹر پیش ہوتے ہیں تو ان سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا کہ آپ کے اثاثے جو ہیں, جو آپ کی ڈکلیئرڈ آمدن ہے اس سے زیادہ ہیں. تو اور وزیر اعظم نے جو اپنی تقریر میں جو ملکیت جو تسلیم کی تھی لندن فلیٹ کے حوالے سے, وہ اپنے خاندان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو فلیٹس ہیں ان کی ملکیت شریف خاندان کی تھی, اور بطور مطلب انہوں نے خود تسلیم نہیں کیا تھا کہ یہ فلیٹس ان کے ہیں, جبکہ عدالت ان کو کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم نے جب یہ ایڈمٹ کر لیا تھا تو اور باقاعدہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جو بھی ریکارڈ ہے وہ ان کے پاس موجود ہے, لیکن اس کے کہنے کے باوجود کوئی ریکارڈ جو ہے وہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا, بلکہ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ریکارڈ انہوں نے اسپیکر کو پیش کیا تھا, جس پر عدالت نے کہا کہ وہ اسپیکر کو وہ ریکارڈ دے سکتے تھے, تو جی آئی ٹی کو جو ریکارڈ تھا وہ کیوں نہیں دیا گیا, اور پرائم منسٹر نے سپریم کورٹ کو وہ ریکارڈ کیوں نہیں دیا گیا. اور جی آئی ٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی ان کا موقف ہے, جو ان کی دستاویزات ہیں, جو ان کی منی ٹریل ہے, وہ جی آئی ٹی کو فراہم کرتے تاکہ انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک اور موقع دیا جائے. عدالت نے ایک اور بھی واضح کیا کہ اگر ہم شریف فیملی کے موقف سے مطمئن ہوتے تو ہم جی آئی ٹی نہ بناتے, بلکہ یہ جو درخواستیں آئی تھی شریف فیملی کے خلاف انہیں خارج کرتے تھے. شاہ صاحب کا سوال لے لیجئے, پھر ہمیں بریک لینی ہے. عمران, اب یہ بتائیے کہ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کہ عدالت کس طرف جا رہی ہے, کہ معاملہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو ریفر ہوگا یا اس پہ کوئی ورڈکٹ خود عدالت دے گی, یعنی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میری رائے اگر آپ پوچھیں گے تو جو 2 دن سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو جے آئی ٹی کی فائنڈنگ ہے یا جو کورٹ کے ہم نے ریمارکس دیکھے ہیں کل بھی, کہ جو بھی دستاویزات جے آئی ٹی کو ملی ہیں ان کو دیکھنا ہوگا پراپر چینل سے آئی ہیں یا نہیں, اور عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے لیے بائنڈنگ نہیں ہے جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگ ہے یا سفارشات ہیں, ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے, دستاویزات کو دیکھنا ہے. دستاویزات کو خواجہ حارث صاحب نے متنازع کر دیا ہے کیونکہ وہ لیگل طریقے سے نہیں آئی. بظاہر یہ معاملہ جو ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ شاید اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نیب کے ریفرنس کی طرف جائے گا. ابھی تک ڈسکوالیفیکیشن کی جو بات ہے وہ عدالت کے سامنے زیر بحث نہیں آئی. یعنی یہ جو ریفرنس ہے, یہ ریفرنس جو کویش ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا, یعنی یہ جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے اس کو سپریم کورٹ یکسر مسترد کر دے, یہ بھی کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا عدالت کا. جی بالکل ایسا موڈ نہیں دکھائی دے رہا. عدالت جو ہے جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگ تو نہیں اور سفارشات کو تو ڈیفینڈ نہیں کر رہی, لیکن جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کے حوالے سے جو عدالت کے ریمارک سامنے آئے وہ یہی ہیں کہ ہم نے سفارشات کو نہیں دیکھنا, فائنڈنگ کو نہیں دیکھنا, لیکن دستاویزات کو ضرور دیکھنا ہے. اور یہ فیصلہ شریف فیملی نے کرنا ہے کہ ملکیت کے حوالے سے انہوں نے اپنے ذرائع کو جو ثابت کرنا ہے وہ انہوں نے یہاں کرنا ہے یا ٹرائل کورٹ میں. عمران بہت شکریہ. شاہ صاحب جو آپ نے نقطہ اٹھایا جسٹس اعجاز حسن صاحب کے ریمارک سے کہ رپورٹ کے کسی حصے کو اڑانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, کہ یکسر اگر ہم اسے اڑا دیں یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں کسی حصے کو ماننا بھی تو ان کے لیے وہ نہیں نا. جی نہیں, انہوں نے پھر اس کا ایک اور جملہ بھی ان کی جانب سے ادا ہوا, وہ کہا جے آئی ٹی سفارشات پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ عدالت نے ہی کرنا ہے. تو گویا عدالت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو کس حد تک اس کی بات مانی جائے اور کس حد تک نہ مانی جائے. اصل میں دیکھیں ایک قانون. اچھا سر ایک بریک لے لیں, وہ کہہ رہے ہیں بہت اوپر ہو گئے ہیں کہ بریک لے لیتے ہیں, پھر نااہلی والا معاملہ کہاں رہ گیا اس کے بارے میں بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, आज की अदालती कार्रवाई पर सम अप हमने करना है, लेकिन जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुछ डेट्स का, तारीख का आपने जिक्र किया, उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। सलीम मंसूर खालिद साहब मुझे पीछा कर रहे हैं, मेरा और कई दूसरे दोस्त भी, पर जुबान जो है वो पता नहीं क्या उसको गोता खा रही है आज। भाई 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल्लाह के दुनिया से रुखसत हुए। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। और 21 सितंबर 1981 को चौधरी ज़ोहरुल्लाह जो थे उन्होंने जामे शहादत नोश किया। तो अब ये अभी क्लैरिटी आ जानी चाहिए, जो भी तारीखें खल्त मल्त हुई हैं वो दुरुस्त कर दिया, वो दुरुस्त कर लें हमारे सुनने वाले। अब शाम साहब आज की कार्रवाई, अच्छा आप सुनिए, शेख अब्दुल रशीद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, जी वो क्या फरमाते हैं? वो फरमा रहे हैं कि आपकी साहिब राय क्या है JIT के बारे में। सारी यूसुफ जुलेखा का किस्सा सुनाया और सुबह उठ के पूछा। शेख साहब आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा सवाल करेंगे। जुलेखा मर्द था या औरत थी? तो भाई बात ये है, काफी इतना ही तबसरा इस मामले पे। बात ये है भाई, ये एक तफ्तीशी रिपोर्ट है, जिस तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट होती है इसकी वही हैसियत है कानून में, इससे कुछ ज्यादा नहीं है। बल्कि उसकी रिपोर्ट के बारे में जो रिमार्क्स मैंने पढ़ के सुनाए थे अभी ब्रेक से पहले। बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब जो हैं, वो कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट की तरफ जाता हुआ मामला नजर आ रहा है। देखिए, क्योंकि वहीं ये दस्तावेजात कन्फ्रंट की जाएंगी, वहीं JIT के मेंबर्स को उन पर जिरा की जाएगी, हो सकेगी। अच्छा, आज क्वेश्चन ऑफ लॉ के बाद क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को आज एम्फसाइज किया अदालत ने, लेकिन साथ में जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है सर, वो कहाँ खड़ा आपको दिखाई देता है? देखिए, अब जो मुख्तलिफ कानूनदान है उनकी राय, ये दो चीजें हो सकती। एक तो ये कि ये जो अदालत है ये इसी तरह मामला जो है वो रेफर कर दे ट्रायल कोर्ट को, एज इट इज दोनों मामलात पर। दोनों मामलात ये ट्रायल कोर्ट पर जब फैसला हो, और अगर वहां कोई सजा मिलती है तो फिर नाअहली का सवाल पैदा हो। अच्छा, और दूसरी बात जो कही जा रही है और जो PTI के मुकर्रीन भी जो जिस पर जोर दे रहे हैं वो ये है कि नाअहली पहले हो जाए, पहले नाअहली होगी और फिर ट्रायल कोर्ट को रेफर होगा। यानी ये दो ऑप्शन हो सकती हैं कोर्ट के सामने। और तीसरी ऑप्शन ये है कि अदालत खुद ही फैसला कर दोनों मामला पर। नहीं, वो खुद फैसला नहीं कर सकती, ट्रायल कोर्ट पे जाएगा मामला। ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। दूसरी ये ऑप्शन हो सकती है कि इस रेफरेंस के साथ वही सलूक कर दे जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, यानी JIT रिपोर्ट के साथ जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के रेफरेंस, सदारती रेफरेंस पर उनके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि फैक्ट्स में जाए बगैर मेलाफाइडी इंटेंशन उस पर उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ये तो नून लीग के दोस्तों की ख्वाहिश होगी ना, कैसा हो जाए? ये भी हो सकता है, कोई चीज अनहोनी नहीं होती। अगर उनको भी चीफ जस्टिस की तरह का इंसाफ मिल जाए नवाज शरीफ साहब को, तो ये हो सकता है। लेकिन बहरहाल आज तो सवाल ये उठा दिया गया है, मेरा ये ख्याल है, जरूरी होगा ना कि मुस्लिम लीग नून को अब तैयारी कर लेनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब अपना प्लान जो है B और C बना ले और खुशफहमी का शिकार ना रहे। कोई फैसला भी आ सकता है, उस वक्त भगदड़ नहीं मचनी चाहिए। अपने पत्ते अच्छी तरह फेंट ले और अपने तगड़े पत्ते पास रख ले, या यूं कह लें कि अपने जो मोरे हैं ना वो अच्छी तरह चाल चल लें उनकी, और सोच लें कि किसने क्या करना है अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत पैदा होती है। बिल्कुल ठीक हो गया आप जी। अब वैसे भी वो कहते हैं बेहतरीन की तवक्को रखें, उसके लिए दुआ करें और बदतरीन के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है, यही सूरत बनती है तकरीबन। सुन लीजिए, मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं ना, जो जज्बाती जो मुझे वर्कर्स मिलते हैं, वो तो बस सूरत हाल को इस तरह देखने को तैयार नहीं है। लेकिन आंखें बंद करने से मुसीबत टलेगी नहीं। जो भी मुसीबत होनी हो या जो कुछ मसला पैदा होना हो वो टलेगा नहीं। तो इसलिए अच्छा जर्नैल जो होता है वो सारे ऑप्शन सोचता है और उसके मुताबिक तैयारी करता है। आज खबर आई चौधरी साहब भी कुछ अलील है, तबीयत नासाज है, जो निसार साहब की। चौधरी निसार साहब की कमर में तकलीफ है उनके। असल में जो हमारे सियासी लीडर हैं इस मौकों पर आमतौर पर उनकी कमर में तकलीफ हो जाया करती है। तो चौधरी निसार साहब वैसे बहानाबाज तो नहीं है, और इंसान जो है बहरहाल उसमें बीमार भी हो सकता है। उन्होंने देखना मसरूफियत सारी तर्क कर दी। वैसे
اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ. اب آپ دیکھیں شہباز شریف وہ میں آپ کو بتا رہا تھا وہ جو ریفرنس تھا جس پر آپ جناب آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا. نہیں وہ کنفیوژن کل ہو گئی تھی کیونکہ آپ نے تابڑ توڑ مجھ پہ سوال داغ کیا تو میں وہ صحیح طرح سے جواب بابر اعوان صاحب جس پہ بڑے للکارے مار رہے تھے ہائی کورٹ نے ان کا جو ریفرنس ہے خارج کر دیا ہے. جی ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی اصل میں آج ان کا متعلقہ پلیٹ فارم سے جو کریں الیکشن کمیشن کے پاس چاہیے وہاں ریفرنس دائر کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس طرح کی درخواستیں دی جائیں جو خارج ہو جاتی ہیں وہاں عدالت کو خرچہ بھی ڈالنا چاہیے درخواست گزار پر تاکہ عدالتوں پر بوجھ کم ہو مقدموں کا. عدالتیں اپنے اوپر ہی مقدموں کا بوجھ لاتی چلی جا رہی ہیں. جو نارمل کاروائیاں ہیں جو فوجداری مقدمے ہیں آخری منٹ ہے دو سے تین خبریں بڑی اہم. ایک تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اپنے تمام مساسے اوپن کر دی پبلک. یہ تو پرانی بات ہو گئی ہے اس میں بعد میں بات کریں گے. دوسرا اچھی بات ہے ویسے دوسرا مگر وہ آئی جی پنجاب چیف جسٹس جو ہے نا وہ فیصلوں میں بڑی تاخیر لگاتے ہیں اور فیصلے ریزرو کر لیتے ہیں. تو ان سے پسند ادب یہ بھی گزارش ہے کہ فیصلے بھی جلد کیا کرے. جو اپنے بارے میں انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے دوسروں کے بارے میں جلدی فیصلے کر دیا کرے. اچھا جی راحیل شریف صاحب سن لیجئے کہ جو آئی جی پنجاب مقرر ہوئے عثمان خٹک صاحب ان کی تقرری کو کالعدم قرار دے دیا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کو 3-4 مہینے باقی ہیں اور انہوں نے کہا بھائی یہ 3 سال کے لیے آئی جی مقرر ہونا ہے. یہ پنجاب حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے. ہماری حکومتیں جو ہیں یہ کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا کیا جائے. شاہ صاحب پروگرام وقت چابک لگائی جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا سر. اب چابک ہمیں پروگرام کو لگانی ہے ختم کرنے کے لیے. راحیل شریف صاحب کا ذکر کل. راحیل شریف صاحب کا ذکر کل کر لیں گے. کون سا بھاگے جا رہے ہیں وہ آرام سے ہیں. اور ابھی تو تصدیق ہوگی کہ کوئی قیادت نہیں کر رہے. وہ آئے تھے اپنے بچے میں سنا ان کے بچے کی منگنی تھی یا کوئی ایسی چیز تھی شرکت کر کے یہاں سے واپس چلے گئے. اجازت دیجیے ناظرین پروگرام کا بادشاہ کے وقت ختم ہو گیا. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.